نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے، اور خاص کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجاہد سنت حضرت علامہ محمد فیاض چشتی صاحب جو ماشاءاللہ تشریف بھی لائے ہیں اور آخر تک بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا کرے۔ یہ ہمارا اجلاس جو ہے اس میں صرف ایل والا تک کے جو علماء کرام ہیں صرف ان کو بلایا گیا تھا۔ آگے کیونکہ یہ جماعت سنت تحصیل یزمان کا اجلاس نہیں تھا، یہ 12 ربیع الاول شریف کے جلوس اور جلسہ کے انتظامات کے لیے یہ اجلاس تھا، کیونکہ حیر راشدہ میں اور شاہی بارہ بنگلہ میں الگ جلوس ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت ساری وقت بھی کافی ہو رہا ہے، آپ حضرات نے واپس بھی پہنچنا ہے، بہت ساری باتیں الحمدللہ ہوئی، بہت اچھی تجاویز پیش کی گئی، اور تبلیغ کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، لوگوں کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ بہت اچھے مشورے دیے گئے۔ اگر ہم سارے ان باتوں کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت علامہ خدا بخش چشتی صاحب نے بات کی تو یہ ان کی محبت ہے، ورنہ یہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم یہاں بھی اس ادارے میں بھی اور کراچی میں بھی اکٹھے پڑھتے رہے، انتہائی مخلص عالم دین ہیں، میرے استاد بھائی ہیں، میرے بھائی برادر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عظمتیں عزتیں عطا فرمائے۔ علامہ عثمان قادری صاحب 73 چک میں نئے تشریف لائے ہیں، ہم جماعت سنت یزمان کی طرف سے ان کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں، بہترین عالم دین ہیں، وہاں کے الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہر طریقے سے جماعت سنت کے ساتھ ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ نوجوان عالم دین ہیں علامہ حسنین میری صاحب، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو جماعت کے حوالے سے ماشاءاللہ پیغامات دیتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ان کی خدمات نظر آتی رہتی ہیں، اللہ کریم میں بھی اور ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا کرے۔ علامہ قاری محمد اکبر قادری صاحب جب سے اڈا 42 پہ یہ تشریف لائے ہیں، کئی سال ہو گئے، تو الحمدللہ بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ وہاں باقی علماء کرام کے ساتھ مل کے جب وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اگلے دن ان کی جامع مسجد میں ایک بڑا عظیم الشان اجلاس بھی ہوا، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ 1 سال کے اندر، ورنہ سالوں لگ جاتے ہیں، تو جن حضرات نے مسجد دیکھی ہے 1 سال کے اندر ان کی مسجد جو الحمدللہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچی اور بڑا خوبصورت حال بنا ہے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ قاری جلیل صاحب بھی الحمدللہ بڑے عرصے سے اس علاقے میں دین و دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ادارہ بھی چلا رہے ہیں، دن رات جماعت کے حوالے سے علماء سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، اللہ اور برکت دے۔ علامہ محمد صابر صاحب 106 ڈی میں نئے تشریف لائے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں پھیرا شریف سے فارغ التحصیل ہوں، اور MA بھی کیا ہے، MPhil بھی کیا ہے، اور بھی بہت ساری ڈگریاں ان کے پاس ہیں، تو میں نے سوچا بھی ایسا پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ضرور ہونا چاہیے، تو الحمدللہ ان کو ہم نے بلایا اور 6 چک میں یہ دین مدین کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آگے بھی حضرات نے بات کی، خاص کر علامہ محمد اشرف میروی صاحب جو اس جامعہ میں درس نظامی کے استاد بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری صلاحیتیں ان میں عرض کرتا چلوں یہاں تشریف فرما ہے۔ علامہ محمد طارق صاحب قریباً چک کے امام و خطیب ہیں، وہ بھی آج کل یہاں درس نظامی کے اسباق پڑھا رہے ہیں۔ علامہ محمد عمران صاحب 49 PB سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی یہاں درس نظامی کے استاد ہیں۔ اسی طرح علامہ محمد تنویر صاحب ہیں، وہ بھی درس نظامی کے استاد ہیں۔ علامہ قاری بشیر احمد صاحب جو ہمارے بڑے پرانے استاد ہیں، وہ بھی درس نظامی کے اسباق پڑھا رہے ہیں۔ بندہ نجیب بھی کوئی خدمت کرتا ہے، تو الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں 6 استاد جو ہیں وہ درس نظامی میں کام کر رہے ہیں، 4 کلاسز جو ہیں وہ شعبہ حفظ کی ہیں۔ تو علامہ اشرف میروی صاحب نے الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ تجاویز دی، اور ایک کام کرنے کا ہمیں جو وہ طریقہ انہوں نے بتایا کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے،
تو واقعتاً یہ خاص کر ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے. لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، نوجوانوں کا شوق ہوتا ہے، بچوں کو ترغیب ہوتی ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اپنی اپنی جگہ پہ تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بچوں کی، نوجوانوں کی، لوگوں کی تربیت بھی خاص کر اپنے مسلک کے حوالے سے پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچانے کا ہمارے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر ہم کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے. باقی ہر سال یہ آپ حضرات کو پیغام دیا جاتا ہے کہ خاص کر جب یہ ماہ مبارک کا چاند نظر آئے تو ہم اپنی جامع مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے وہ تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کریں، انہیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشیوں والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. تو یہ ایک پیغام میسیج جب جائے گا پورے جگ میں آواز اس کی جائے گی تو ہر بندہ جو ہے وہ توجہ کرے گا. نوجوان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کہ پہلے تو کسی مہینے میں اعلان نہیں ہوا تو اب جو یہ اعلان ہو رہا ہے تو یہ کوئی خاص مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو اگلے دن بھی میں نے 42 سنڈے پہ بھی عرض کیا تھا کہ جس صدقہ کریم کے صدقے سے ہم کھاتے ہیں اور ہمیں مل رہا ہے تو کم از کم اس ماہ مبارک میں ہم اس عظیم خوشی میں اپنی جیب میں سے بھی ضرور کوئی حصہ نکالا کریں. تو کم از کم اپنے نام کا ایک بڑا بینر بنوا کے گاؤں کے باہر یا چوک میں یا مسجد کے سامنے آپ اپنے نام سے وہ ضرور کروائیں. اسی طرح بہت سارے چبوک میں الحمدللہ، کیونکہ وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ بچوں کا جلوس یکم ربیع الاول سے 12 تک اور بعد میں تو پورا مہینہ بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جب وہ جائیں تو کوئی ایک گلی متعین کر دیں کہ آپ نے سب بچوں نے اس گلی سے جلوس نکالنا ہے اور نعرے لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے. تو اس طریقے سے وہ جب کی تمام گلیاں جو ہیں وہ ان میں یہ باری باری یہ بچے جلوس نکالیں گے تو یہ بھی ایک پیغام بھی جائے گا، بچوں کے اندر بھی ذوق شوق پیدا ہوگا. یہ گھروں میں محافل کی بات جو علامہ اشرف مہدی صاحب نے کی یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کوشش کرے تو ایک تو یہ بھی جو شکوہ کرتے ہیں دوست جی ہم اس مہینے میں بھی فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور دوست ہمیں یاد نہیں کرتے. تو میرا خیال میں اگر ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے چک میں یہ محفل کا سلسلہ شروع کر دے تو اسے کسی بھی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اپنا مطالعہ بھی ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا. ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، علامہ ریاض صاحب تشریف لائے ایک دن میں تفسیر جلالین پڑھا رہا تھا تو جب یہ سنتے رہے بیٹھے تو بعد میں انہوں نے کہا مفتی صاحب دیکھیں بہت ساری باتیں آج نہیں پتہ چلی. تو ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کی نظر میں نہیں ہوتی وہ سامنے آتی ہیں. تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، مطالعے میں اضافہ ہوگا اور مالی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. تو جلوس کے لیے جیسے آپ حضرات الحمدللہ ہر سال بڑی محنت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، میں تمام احباب کا مشکور ہوں. اللہ آپ کی زندگیوں میں، علم و فضل میں، عزتوں میں مزید برکتیں فرمائے، اضافہ کرے. تو اس بار بھی آپ حضرات بڑی خلوص اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ جلوسوں کی تیاری کریں، نوجوانوں کو، دیگر احباب کو دعوت دیں ایک اچھا جلوس بنا کے. تو بہت سارے علماء کرام بعد میں تشریف لائے ہیں. میں پھر ایک دفعہ بات کو دہرا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول شریف کا جو مرکزی عیدگاہ میں جلسہ ہوگا تو اس کے اختتام پر 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے. ایک عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ صرف علماء کے لیے ہوگا. جو جتنے بھی علماء کے نام تشریف لائیں وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نہ بھولیں، وہ ساتھ لے کے آئیں تاکہ وہ بھی قرآن اندازی میں شامل ہوں. اور اپنے جو جن احباب کو آپ لے کے آئیں ساتھ ان کو بھی کہیں، کیونکہ ایک سامعین کے لیے جو حضرات آئیں گے ان کے لیے ہوگا تو وہ دوست بھی اپنے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 عمرے کے جو ٹکٹ ہیں ان کی قرآن اندازی ایک خالص علماء کے لیے اور دوسرا احباب کے لیے ہوگا. جی بالکل، یہ تو ہے کہ یہ نہیں ابھی آپ کاپی بھیج دیں اور خود گھر بیٹھے رہیں. تو جب خود اندازی ہوگی تو اس آدمی کا چاہے وہ علماء میں سے ہو یا دوسرے احباب سے اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہوگا. اگر وہ آدمی نہیں ہوگا تو خود اندازی دوبارہ کی جائے. یہ بڑا اچھا اشارہ فرما دیا.
الحمدللہ باقی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجاہد سنت حضرت علامہ نور احمد سعیدی صاحب کو اور مجاہد ملت جناب علامہ عمران نقشبندی صاحب کو اس حوالے سے کہ یہ ظاہر ہے آج کل وقت نکالنا، خاص کر جب بندہ اپنا پیٹرول خرچ کر کے کسی کے پاس جاتا ہے یا جانے کا سوچتا ہے تو جو مہنگائی ہے وہ پہلے بڑا جیب کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ حضرات اکثر جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اپنے خرچے پر، اپنا پیٹرول جو ہے وہ استعمال کر کے. کس لیے آتے ہیں؟ صرف مشاورت کے لیے، جماعت کے حوالے سے، علاقے کے جو صورتحال ہے اس پہ غور و فکر مشاورت کے لیے. تو یہ اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی نکالتے ہیں، اپنا پیسے بھی لیے استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو ان کا مقصد جو ہے وہ صرف جماعت کی ترقی، جماعت کی بہتری، مزید مشاورت اور کیسے کام کیا جائے، فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں ان دونوں احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الحمدللہ افراد کام بھی بہت کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید. علامہ قبلہ قاری ریاض حسین صاحب جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ ان کا بہت پرانا اس ادارے کے ساتھ تعلق ہے. ان کے بچے بھی الحمدللہ یہاں پڑھتے رہے ہیں. یہ خود بھی ان کو بڑا شوق ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کروں. تو یہ لگے رہتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خود مطالعہ بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. اور ان کے چک والے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ بڑے بھرپور یعنی تیاری کے ساتھ ہر جمعے کا خطاب فرماتے ہیں. تو یہ ان کو یعنی کوئی وہ شرم محسوس نہیں کہ میں جناب کسی سے جا کے یہ مسئلہ پوچھوں، یہ اس بات میں تحقیق کروں، یہ تو کیا کہیں گے جی اتنی عمر ہو گئی. تو علم جو ہے وہ ظاہر ایک سمندر ہے. تو یہ الحمدللہ دن رات ان میں اب بھی اس عمر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی علم کو حاصل کرنا اور اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے احباب وہ خاص جمعے کی تیاری بھی نہیں کرتے، پورا ہفتہ ہوتا ہے ادھر ادھر اپنا وقت گزار دیتے ہیں. اور پھر وہ وہی بات ہوتی ہے کہ چک والے کہتے ہیں جی وجہ سیدھے ہو ایک تقریب سن کے تھکے ہیں. تو یہ الحمدللہ بھرپور ایک ہفتہ پورا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی بندہ تیاری بھی کرے تو کم از کم جمعے پہ بھرپور تیاری کے ساتھ آپ جو ہے وہ خطاب کریں. تو آپ کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کہیں گے کہ یار ہمارے گاؤں میں آپ کو جمعہ پڑھو، آپ کو پتہ چلے. ہمارے امام صاحب کی تقریر سنو، ہر جمعے پہ جو وہ کیسا بیان کرتے ہیں اور کیسی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. تو ہم جیسے ہر بندہ اگر محنت کرے تو الحمدللہ ظاہر اس کے نتائج بھی سامنے ہوں گے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، سید بادشاہ ہیں، آل رسول ہیں. الحمدللہ ایک ادارہ بھی آپ چلا رہے ہیں اور آستانہ بھی ہے. اس روحانی حوالے سے بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میری مراد فخر الصدار قبلہ سید محمد یوسف شاہ صاحب جی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عظمت عزت عطا فرمائے. تو انہوں نے جو تجویز پیش کی کہ یونٹ جو ہے وہ نئے دوبارہ پھر سے ان کی تشکیل دی جائے، وہ بھی میں نے لکھ لیا ہے. تو باقی باتیں جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ان پہ بھی عمل کریں. حضرت قبلہ پیر سید طاہر مقبول شاہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، کیونکہ یہ بھی ہر وقت خاص کر لوگوں کی خدمت کے حوالے سے ابھی میرے خیال میں پوری تحصیل میں کہیں بھی سیلاب زدگان کے لیے وہ کیمپ نہیں لگا، لیکن انہوں نے الحمدللہ لگا دیا ہے 42 گھنٹہ. اچھا، اس حوالے سے ہمارے یہاں بھی بہت سارے علماء بیٹھے ہیں جن کے خاندان یا ان کے خود اپنے گھر جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں. تو الحمدللہ گزشتہ سال بھی مرکز کی طرف سے بھی تقریباً کوئی 2-3 گاڑیوں میں یہاں سے سامان ہم خود گئے تھے اور تقسیم کر کے آئے تھے مختلف علاقوں میں. اور اب بھی ہم اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ کیمپ لگایا جائے یہاں یزمان میں، خاص کر جو ہمارے علماء کرام کے جو علاقے ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ بنا ہے تو وہاں جا کر کے ہم وہ کوشش کریں. تو یہ بھی آپ بھی اپنے اپنے حقوق میں اپنی طرف سے کوشش کریں اور اپنے جو آپ کے چک کے نمبردار یا ذمہ دار لوگ ہوں ان کو ساتھ لے جائیں. جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں تو ان کو جا کے تقسیم کر کے آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بھی آپ یہاں لا کے دیں، وہ آپ خود جو ہے وہ سامان تیار کریں اور اپنے چک کے احباب کو ساتھ لے جائیں تاکہ وہ بھی ان کو بھی اطمینان ہو، تسلی ہو، آپ بھی ساتھ جائیں. تو جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں جو علاقہ، تو وہاں کوشش کریں کہ علماء کرام کی طرف سے بھی یہ جو ہے وہ سامان ان لوگوں تک پہنچایا جائے. تو باقی الحمدللہ ہم جیسا کہ
عرض کیا گیا میں تو ہر وقت خدمت کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہوں، جب بھی کوئی ساتھی جہاں بھی بلائے تو کبھی الحمدللہ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ بعض ان جگہوں پہ مجھے شکایت ملتی ہے کہ کسی نے وہ میرے نام پہ انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کو بلا دیں، تو انہیں جواب دیا گیا جی پھر آپ 10,000 روپے دیں یا 5,000 روپے دیں، وہ مفتی صاحب کو دیں گے تو پھر وہ آئیں گے۔ تو اس قسم کی شکایات بھی مجھے ملی ہیں اپنے علاقے میں۔ تو میں الحمدللہ آپ سارے مجھے جانتے ہیں، میں بارہا دفعہ میں نے اعلان بھی صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ اس کو بتا سکیں۔ تو جہاں بھی چاہے وہ کوئی قریب والا ہو یا کوئی دور والا ہو، آج تک میرے حوالے سے کبھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی کہ میں نے کبھی بھی کسی پروگرام کے لیے کسی بھی موقع پہ کوئی مطالبہ کیا ہو، کوئی فیس کا مطالبہ کیا ہو، کوئی کرائے کا مطالبہ کیا ہو۔ یہ شاہ صاحب قبلہ جو بتا رہے تھے نا، وہ 1520 میں وہ امین نامی ایک بندہ ہے، بہت غریب آدمی ہے، اس نے کوئی آج سے 4 سال پہلے مجھے دعوت دی، میں گیا، اس نے کوئی نذرانہ نہیں دیا، میں آ گیا۔ دوسرے سال پھر اس نے دعوت دی، میں پھر گیا۔ اچھا، تو وہاں ہمارے دوست تھے حاجی مبشر جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اہل سنت کے بڑے وہ مخدوم تھے۔ تو اس امین سے نے ان کو بھی دعوت دی، راج صاحب سے کہا جی مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا بھی یار یہ بندہ تو بالکل ہی فارغ ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو اس نے مفتی صاحب کو دعوت دے دی ہے، تو پتہ نہیں وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا، میں پھر آ رہا۔ تو الحمدللہ مجھے 4 دفعہ میں اس کے پاس جا چکا ہوں، اور 4 دفعہ اس نے مجھے کبھی کوئی نذرانہ نہیں دیا، کرایہ بھی نہیں دیا۔ تو الحمدللہ وہ غریب آدمی ہے، محبت سے پروگرام کرتا ہے، میں پھر بھی چلا جاتا۔ تو الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اور دین کی برکت سے رب نے بہت نوازا ہے۔ تو کبھی کوئی لالچ جو ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، علماء آتے ہیں ان کی بھی الحمدللہ جو ہو سکتا ہے ہم خدمت کرتے ہیں، اور مسلک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اپنی جماعت کے حوالے سے جو بھی قربانی دینی پڑے اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم ہر وقت تیار ہیں۔ جو بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے الحمدللہ ہم نے یہاں جلوس بھی نکالے ہیں، احتجاج بھی کیے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کی ہے، جس نے جو غلط کہا ہے اس کی تردید بھی کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ابھی علامہ امتیاز صاحب نے بات کی، میں بھی وہ واضح کر دوں کیونکہ غلط فہمیاں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی عجیب قسم کی باتیں وہ لوگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ علامہ سعد رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک، تو ان کے احباب میرے پاس آئے تھے، اور اتفاق سے اس وقت علامہ نور احمد صاحب اور امتیاز صاحب یہ پہلے سے میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اکثر تشریف لاتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، تو وہ ان کے کچھ 7-8 بندے تحریک لبیک کے اس علاقے کے وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، تو ایک پروگرام ہو رہا ہے بھاولپور، وہاں بھی آپ آئیں، اور علامہ سعد رضوی صاحب جو ہمارے سربراہ ہیں ان کی خواہش ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو کل وہ آپ کے ادارے میں آئیں گے تو آپ آئیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، تو جو بھی کوئی آئے ہم انہیں ویلکم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ کبھی بھی کسی کے لیے بعض دفعہ کوئی ایسا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی ادارے کے خلاف ہے یا ہمارے حوالے سے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ پھر بھی آ جائے تو ہم خوش دلی سے ملتے ہیں، اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں کسی بات کا کوئی علم ہے۔ تو الحمدللہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے لیے یہ آپ کا مرکز ہے، یہ آپ کا ادارہ ہے۔ تو باقی وہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو وہ اس ادارے کے لیے کوئی زحمت تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو آپ میں نے نہیں یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ بس ادھر ہماری طرف توجہ کریں اور دوسری طرف نہ دیکھیں، یہ سارے آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تشریف لائے تھے، علامہ صاحب رضوی صاحب، ملاقات ہوئی، وہ کچھ دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، تشریف لے گئے۔ تو یہ اس حوالے سے ان کا یہ آنا ہوا تھا کہ خود ان کے جو اس جماعت کے احباب ہیں انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جی بسم اللہ آ جائیں۔ تو یہ ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ تو باقی آپ حضرات جیسے علامہ نور احمد صاحب نے فرمایا کہ کسی چک میں کوئی بھی مسئلہ بن جائے تو آپ ضرور اس کی اطلاع دیا کریں۔ ابھی یہ 132 چک ہے، یہ علامہ حبیب اللہ صاحب جہاں بیٹھے ہیں یہ ان کا گاؤں ہے، تو وہاں علامہ غلام فرید صاحب تھے، وہ خاموشی سے چلے گئے۔
تو پرسوں مجھے انہوں نے فون کیا، اب وہ جا چکے ہیں، پرسوں مجھے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب میں اتوں آ گیا، ہجے میرا سامان پہ ہے، دوسرا بندہ اور بھیج دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ گئے ہیں، آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کم سے کم آپ کا حق بنتا تھا کہ جب آپ جا رہے تھے مجھے بتاتے کہ جی انہوں نے جواب دے دیا ہے یا میں کسی وجہ سے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ بتاتے تو ہم آ کے آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ٹھیک کروا دیتے، تو آپ ادھر کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو بتانا بھی گوارا نہیں کیا، چپ کر کے چلے گئے ہیں۔ اب مہینہ گزر گیا ہے، تو اب ظاہر چک والوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں بندہ اور دیں، ہم نے بندہ بھیجا ہے، اب آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے بندہ کیوں بھیجا ہے؟ ابھی میں نے وہاں سے سامان نہیں اٹھایا۔ تو بھائی جب آپ، میں یہ بار بار محسوس کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ بن جائے تو کم از کم آپ اطلاع دیں، بتائیں۔ اگر ہمارا کچھ ہو سکا کہ وہاں بھی آپ کی دوبارہ سیٹنگ ہو جائے یہ معاملہ، وہ کوشش کریں گے، ورنہ پھر کوئی اور جیسا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو لیکن اکثر دوست جو ہیں کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو خاموشی کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں، کوئی اطلاع کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ یہ علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے جو ہیں وہ مواقع آئے ہیں کہ کوئی مسئلہ بنا تو ہم علماء کے ساتھ گئے اور الحمدللہ ان کا معاملہ ٹھیک کروایا۔ تو آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں، اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اس میں ہم سب کی عزت ہے، ہم سب کا وقار ہے۔ تو اگر ایک دوسرے کے خلاف اور جو ہے وہ کان پیچھے ہو نون دے ہو تو پھر ظاہر ہے ایسے باتیں نہیں کرتی اور ایسا کام پھر نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اتفاق عطا فرمائے۔ ابھی میں شاید بات میں تشریف لائے ہیں علامہ غلام عباس صاحب 68 تک سے، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ غلام عباس سعیدی صاحب کیل والا سے بھی بعد میں تشریف لائے ہیں، تو مجھے کچھ اطلاع ملی تھی وہاں سے، تو میں ان کی خدمت میں علامہ غلام عباس صاحب جو 68 سے آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نے پچھلے سال مہربانی کی اور وہاں سے بھی احباب کو جلوس لے کے یہاں مرکز میں تشریف لائے، تو یہ سلسلہ آپ نہ توڑیں اور اس کو ختم نہ کریں، بلکہ اگر کوئی ساتھی وہاں کی رائے دیتا بھی ہے، جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول سے پہلے جلوس اس علاقے میں نکال لیتے ہیں۔ یہ ہمارے علامہ ظفر حسین صاحب، علامہ سوانی صاحب بیٹھے ہیں، عابد صاحب اور دیگر احباب، یہ ادھر چاندنی چوک اور ادھر وہ 12 ربیع الاول سے پہلے جلوس نکالتے ہیں۔ میں بھی چلا جاتا ہوں اور دوست بھی شرکت کر لیتے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کو ادھر آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 68 چک میں یا کوٹ والا میں کوئی جلوس نکالنا ہے تو باقی علماء بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جس دن بھی آپ کوئی 12 ربیع الاول سے پہلے کوئی ٹائم بنا لیں، عظیم الشان اس علاقے میں بہترین جلوس نکل جائے، تو آپ کا جو مقصد ہے یا جو کوئی دوستوں کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور 12 ربیع الاول کو آپ ادھر بھی تشریف لا سکیں۔ تو اس پر ضرور جو ہے وہ مشورہ کریں۔ اور یہ 9 ستمبر بروز ہفتہ، 9 ستمبر بروز ہفتہ میرے والد گرامی حضور فلاح شیخ المیراث رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے۔ ایک نشست ظہر کے بعد ہوتی ہے اور پھر عصر کے بعد ختم شریف اور پھر عشاء تک لنگر کا سلسلہ اسی مقام پہ ہوتا ہے، جاری رہتا ہے۔ عشاء کے بعد جو ہے وہ آخری اور خاص نشست ہوتی ہے، تو جس میں ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں دیگر کو شہر حضور شیخ القرآن قبلہ مفتی ظفر اللہ ظفر صاحب نواں جھنڈا والا بھکر سے، جو حضور قبلہ شیخ القرآن حضرت علامہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بہت زبردست عالم دین ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو پہلی مرتبہ بڑی علمی شخصیت ہے، تو آپ تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ تو میں آپ تمام احباب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ضرور اس عرس مبارک کی نشست میں تشریف لائیں اور اس کی بھی رونق کو دوبارہ فرمائیں۔ تو اس عرس کی نشست میں جو ظہر کے بعد دوست آنا چاہیں ظہر کے بعد بھی تشریف لائیں، عشاء کے بعد پھر یہ خاص محفل ہوگی، اپنے اپنے چبوک سے دوستوں کو بھی ہمراہ لائیں، تاکہ ایک علمی شخصیت آ رہے ہیں تو ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں تک انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کو مستقبل شبا یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ دلینا یا اللہ پاک جتنے دور صاحباب آئے یا اللہ پاک سب اکرام خوشحالیاں برکتاں عطا فرما یا
اللہ نبی صاحب کے بچے کی خیر فرما یا اللہ پاک تمام مومنین مومنات مسلمین کی خیر فرما مسلمان کی خیر فرما یا اللہ پاک صاحب کے بچے کی بھی نافع عطا فرما اسلام لوگ مڑائے تھے سدن میں ساجی ساجد دی مڑا اسلام میں جاسات ماشاء اللہ